کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ مجلس انعقاد پذیر ہے۔ میں بھی کچھ گزارشات آپ کے اذہان کے حوالے کرنے کے بعد آپ سے مرخص سی چاہوں گا۔ بہت ہی مختصر آرائش آپ کے لیے اور انتہائی مختصر، چونکہ وقت بھی معین ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے جو موضوع گفتگو ہے اس کی طرف میں آؤں گا۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہوگا مہربانی فاطمہ، کس قدر یعنی شفیق ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ چونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو ہم ہر میدان میں محور قرار دے سکتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہمارے لیے ایک محور منطقی ہے۔ وہ کس طرح سے ہے، یہ جو محور بتایا گیا ہے، اور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملی نمونہ ہے ایک ایسے گھرانے کے لیے، ایک دینی گھرانے کے لیے ایک عملی نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک دینی گھرانے کے لیے محور کی حیثیت رکھتی ہے، محور ایک دینی گھرانے کے لیے منطقی محور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب آئیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کس طرح سے مہربان ہیں، مشفق ہیں، شفیق ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں مہربان ہو جاؤں دوسروں کے اوپر، تو اس کے لیے 5 خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر جس شخص کے اندر یہ 5 خصوصیات موجود ہیں تو وہ اپنے آپ کو شفیق کہلا سکتا ہے۔ شفیق اس معنی میں، البتہ یہ جو فضیلت ہے، یہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو فضیلت حضرت فاطمۃ الزہرا کی بیان ہوئی ہے، یہ فضائل اگر ایک فضیلت ہم ایک معصوم کے لیے اگر ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے معصوم کے لیے فضیلت ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک معصوم کے لیے ایک صفت کو ہم یا ایک فضیلت کو ہم ثابت کرتے ہیں تو امام اول سے تا مہدی موعود تک جتنے بھی آئمہ ہیں وہ ان سب کے لیے یہ ثابت ہے۔ یہ فضیلت جس فضیلت کو بھی لے لیں وہ سب کے لیے ثابت ہے، الا ما خرج به الدلیل، مگر ان کی کوئی اگر دلیل آ کے اس کو نکالے کہ ہاں یہ والی صفت اس ہستی کے ساتھ خاص ہے۔ وَإِلَّا جب ایک صفت کو ہم ذکر کرتے ہیں، ایک فضیلت کو کسی معصوم کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو پھر یہ تمام معصومین کے لیے یہ فضیلت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فضیلت بھی پائی جاتی ہے یہ دائمی ہے۔ جس طرح سے احکام ہم تقسیم کرتے ہیں، بعض ایسے احکام ہیں جو ثابت ہیں، جو لا یتغیر ہیں، تا الی قیامت یہ ثابت ہیں یہ احکام۔ اسی طرح بعض ایسے احکام ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ متغیر ہوتے ہیں، جو ان میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح اگر آیا معصومین کے لیے کوئی فضیلت اگر ثابت ہے تو آیا ایسا ہے کہ جیسے شروع دن سے لے کر ان کے یعنی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک آیا یہ صفت ثابت ہے، یا ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے اس میں کہ یہ معصوم اس صفت سے خالی ہو۔ تو جب ہم کسی معصوم کی بات کرتے ہیں تو یہ ثابت ہے اور یہ لا یتغیر ہے، اور یہ جو فضیلت ہے یا یہ جو صفت ہے اول سے لے کر آخر تک یہ ثابت ہے، یہ دائمی ہے۔ جس طرح بعض احکام دائمی ہے، اسی طرح تمام جتنے بھی فضائل معصومین کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں تو وہ دائمی ہے، وہ لا یتغیر ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں یا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کہ وہ معصوم اس صفت سے خالی ہو۔ لیکن معصوم کے علاوہ ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں، غیر معصوم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی صفت کو ہم بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، تو پھر ان میں ایسا نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو فضیلت وہ صاحب فضیلت شخص ہے، جو صاحب فضیلت شخصیت ہے، اس کے اندر یہ والی فضیلت اس کے مرنے کے دم تک یہ فضیلت اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے کبھی
اس میں موجود نہ ہو، کوئی ایسا زمانہ گزر جائے کہ وہ اس صفت سے خالی ہو۔ لہٰذا پس اب غیر معصوم کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی صفت مشروط طور پر اس کے لیے ثابت ہے۔ ہاں یہ فضیلت رکھتا ہے بشرط کہ وہ اس اپنے ایمان پر برقرار رہے۔ ہو سکتا ہے تاریخ میں بہت ایسی شخصیات گزری ہیں جو پہلے کسی اور حالت میں تھے، بعد میں کسی اور حالت میں، اور جب مرتے وقت کسی اور حالت میں مر گئے۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر معصوم کے لیے جو بھی ہم صفت ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ مشروط طور پر وہ ثابت ہے اس کے لیے کہ بشرط کہ وہ اسی ایمان پر، اللہ کے اوپر ایمان پر قائم رہے اور دیگر جو شرائط ہے اس پر پورا اترے، تو پھر یہ صفت اس کے لیے ثابت ہے، وَإِلَّا وہ اس صفت سے عاری کسی نہ کسی لمحے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم اس ایسے معصومین کو مانتے ہیں، ایسے معصومین کی فضیلت ذکر کرتے ہیں کہ جو صفات، جس صفت کو بھی ہم بیان کرتے ہیں وہ لا یتغیر ہے، وہ ثابت ہے، غیر مشروط طور پر ثابت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسا زمانہ گزرے اس پر۔ تو یہ جو شفیقہ کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ شفیق ہونا بھی ایک منطقی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ سے آپ کا بچہ کوئی چیز مانگے، آپ سے موبائل مانگتا ہے آپ کا بیٹا تو فوراً آپ کو دے دے، یہ اس کے اوپر مہربانی نہیں ہے۔ یا اس سے چھری مانگے آپ فوراً اس کو ہاتھ میں دے دے۔ یا مثلا کوئی مریض سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پھر اس سے جب نسخہ لیتا ہے تو پھر جب اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے کون سی چیزیں ہیں جو میرے لیے مضر ہے، میں نہ کھا سکوں تاکہ میں اس سے پرہیز کر سکوں، اگر ڈاکٹر یہ کہے جو دل میں آئے کھاؤ، آیا یہ اس کے اوپر مہربان ہے؟ نہیں۔ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سوزی کے ساتھ ہو، وہ ایسی چیزیں جو اس کے لیے ضرر رساں ہوں اس سے روکے، اور یہ ہے شفقت اس کے اوپر۔ اگر بچہ آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو آیا یہ اس کے لیے ضرر رساں ہے یا نہیں ہے، اگر اس کو مد نظر رکھ کے دیتے ہیں تو پھر یہ شفقت ہے۔ لیکن اگر اس کے دل کے اس کی چاہت پر آپ چھوڑ دیں، جو چاہے وہ دے دیں، یہ مہربانی نہیں ہے۔ اب چونکہ دور جدید آیا ہے تو بہت سی آسائشیں ہو گئی ہیں اور سکون جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مشفقہ کی جو صفت پائی جاتی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر، یہ مشفقہ ایسے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کا بارہا ذکر آیا ہوا ہے۔ جب اہل جنت ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں جنت میں آ گئے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ جائیں گے۔ وہ سورہ کے اندر، یہ سورہ ممتحنہ میں اس کی آخری آیت میں یہ موجود ہے کہ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں گے، بعض دوسروں سے یہ سوال کرنے لگ جائیں گے وہ کون سی ایسی صفت تھی آپ کے اندر، کون سی ایسی فضیلت تھی کہ آپ جنت میں آ گئے۔ تو وہ جواب دیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس لیے کہ ہم اس لیے یہاں آئے کہ ہم اپنے خانوادے کے ساتھ مہربان تھے، ہم ان کے نقصان اور نفع، ان کے حلال اور حرام کے بارے میں ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خانوادہ کے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ کوئی حلال سے یا کوئی حرام چیز نہ کھائیں۔ ہم ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے، ہم اس کا خیال رکھتے تھے، جو بھی لقمہ اپنے بچوں کو کھلاتے تھے وہ حلال کھلاتے تھے، لہٰذا یہ والی صفت ہمارے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے ہم جنت میں آ گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد۔ ہاں ابھی وہ جو 5 خصوصیات میں بیان کروں گا جلدی، وہ کیا ہیں 5 خصوصیات کی جس کا ہر انسان حامل ہونا چاہیے۔ وہ 5 خصوصیات حضرت زہرا کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ نمبر 1، اپنے والدین کے ساتھ شفیق ہونا۔ نمبر 2، اپنی خانم کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ شفیق ہونا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نمبر 2، اپنے اولاد کے ساتھ۔ نمبر 3 عام لوگوں کے ساتھ، آپ کا دوست ہے، آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا۔ اور 5ویں صفت جو ان تینوں سے سخت ہے وہ ہے گناہگار اور عاصی لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنا۔ یہ بہت سخت ہے ہمارے لیے کہ ایک گناہگار شخص، ایک عاصی ہے، ایک بدتمیز ہے، ایک بد اخلاق شخص ہے، اس کے ساتھ کیسے شفقت کریں، کیسے اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ 5ویں خصوصیات اس کے اندر موجود تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اوائل میں
पैगंबर अकरम जब खाना काबा के नज़दीक सजदे में थे तो अबू जहल आया, उसने गंदगी फेंक दिया, कुछ नहीं किया, आए घर में। उस वक्त हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 5 साल थी उम्र, उसकी उम्र, और वालिदा मौजूद नहीं थी, और अपने बाबा का वो जो गंदगी थी अपने बाबा की वो उसको साफ़ कर रही हैं और साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। जब पैगंबर अकरम ने ये देखा अपनी बेटी का ये हाल और ये कैफियत देखी, इधर से साफ़ भी कर रही और आंसू भी बहा रही हैं, तो पैगंबर अकरम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फ़िदा हा आबा का, आप पर फ़िदा हो आपका बाबा, अंती उम्मु अबीहा, ये जुमला इरशाद फरमाया। और जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मादर गरामी के शिकम में मौजूद थी, तमाम अरब के जितनी भी औरतें थीं उन्होंने बाइकाट कर रखी थी कि आपके वालिद ने एक ऐसे, आपके शोहर ने एक ऐसे उससे शादी की है जो अब्दुल्ला का यतीम है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बाइकाट किया। तो उस वक्त भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा शफ़ीक़ा थी, वो शक़म मादर में अपनी मामा से बातें करती थी, या अम्मा ला तहज़नी इन्ना अबी माई इन्ना अल्लाह अबी माई, कि आप हुज़्न व मलाल में न रहें, आप गुस्सा न करें इन लोगों पर, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे बाप के साथ है, मेरे वालिद बुजुर्गार के साथ है। ये बातें करने लगती थी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। अभी जो आम लोगों के साथ या वालिदैन के साथ जो आयात हैं वो 2 किस्म है, या सल्बी है या एजाबी है, कि किस तरह से शफ़क़त किया जाए। सल्बी वो ऐसी सिफ़ात, वो ऐसी आयात है कि जिसको वालिदैन के साथ न करने का हुक्म है, उनसे रोकने का हुक्म है। एजाबी वो है कि जो करने का हुक्म है, कि आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, उनके शुक्रगुज़ार रहें कि उन्होंने आपको जना है, ये एजाबी है। इसी तरह सल्बी है, कुछ ऐसी हैं कि जो उनके साथ वला तकुल लहुमा उफ़, ये सल्बी है ये आयत, कि आप उनसे उफ़ तक न कहें। इसी तरह आप अपने हमसाये के साथ सलूक किस तरह करते थे। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब दुआ करती थी तो हमेशा दूसरों के लिए करती थी, आम लोगों के लिए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम साथ बैठते थे और हमेशा ये सवाल करते थे कि बाबा मामा अब कब तक दूसरों के लिए ये दुआ करती रहेंगी। अज्जार सुम्मतदार ये फरमाती थी कि पहले हमसाया फिर अपने घर वाले। ये मुशफ़िक़ा गुनाहगारों के लिए दुआ। एक ऐसा शख्स जो मदीने में रह रहा था, उसने अपनी ज़ौजा को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास भेजा, जाके उनसे पूछ लीजिए कि मैं आपके शियों में से हूँ या नहीं हूँ, ज़रा पूछ लीजिए। उनकी ज़ौजा मोहतरमा आई हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास, कहा उन्होंने कि मेरे शोहर ने मुझे भेजा है कि उनका ये कहना है कि आप जो है वो मेरे शोहर जो हैं वो आपके शियों में से है या नहीं है। तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक और जुमला इरशाद फरमाया, इन कुंत तअमल बिमा अमरनाक व इन कुंत तंतही बिमा ज़जरना अन, अगर जो काम का मैं हुक्म दे रही हूँ, जिन कामों से हमने रोका है, अगर वो बजा लाता है तो ठीक है, लेकिन अगर उनसे नहीं और उनसे रोकता है तो फिर वो हमारा शिया है। व इल्ला फला, अगर वो ऐसा नहीं करता है, जिन कामों का हमने हुक्म दिया है उनको बजा नहीं लाता है, और जिन कामों से हमने नहीं किया रोका है उनसे नहीं रुकता है, तो फिर वो हमारा शिया नहीं है। ये जुमला इरशाद फरमाया। वो चली गई, जाके अपने शोहर को बताया कि हज़रत सिद्दीक़ा का ये फरमाना है। जब ये बयान किया तो वो शख्स बहुत रोने लगा और वो बेहाल हो गया कि अब तो मैं जहन्नम में ही हूँ, चूँकि हज़रत फ़ातिमा ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक मेरे अमाल नहीं हैं। उसकी कैफियत बहुत गैर हो गई, बहुत रोता रहा, अफसोस करता रहा, परेशान हुआ। फिर दोबारा आ गई उसकी ज़ौजा, दोबारा भेजा, आके फिर फ़ातिमा ज़हरा को ये बताया कि मेरा शोहर ये बहुत परेशान है, ये की सारी कैफियत बताई। तो कहा कि आप जाके उनसे ये कहो कि वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर वो हमारा मुहिब है तो भी वो अहले बहिश्त में से है। फिर वो जाके बताया कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का ये बताना है।
پھر ساتھ یہ بھی بتایا نہ فقط وہ اہل بیشت میں سے ہمارے چاہنے والا بلکہ ہمارے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی اور ہمارے دشمنوں کے دشمن بھی اہل جنت میں سے ہوں گے. یہ ان کو بتا دینا. جا کے بتا دیا, وہ بہت خوش ہو گیا, مگر اس کے ساتھ ایک شرط رکھا, ہاں البتہ فقط وہ ہمارا محب ہے لیکن شیعوں میں سے نہیں ہے, جنت میں ہوگا لیکن کچھ سزا کے بعد, یا وہ اس دنیا میں پریشانی بلایوں امتحانات سے گزارا جائے گا, اگر اس کے گناہ ختم نہ ہوئے تو قیامت میں قبر میں عذاب وہ اس کو چکھنا پڑے گا یہاں تک کہ ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے, پھر وہ اہل جنت میں سے ہوگا. بہرحال ہر صورت میں اگر وہ ہمارا محب ہے تو کبھی بھی وہ جہنم نہیں جائے گا. اس کو اطمینان اور تسلی ہوئی. تو بس اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم حقیقی شیعوں میں سے نہ بھی ہوں, محب ہوں, ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں, تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے.